السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن مجید کی جو تراویح کے اندر 1.5 سپارے کی تلاوت کی گئی ہے، اس کے تفسیر، اردو تفسیر آج سے جو ہے ویڈیو کلپ کے ذریعے سے آپ تمام احباب تک پہنچایا جا رہا ہے، تو آپ تمام احباب روزانہ کی تفسیر کو سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے الحمدللہ تراویح کے اندر 1.5 سپارے تلاوت کی گئی ہے۔ ان پاروں کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان اور ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ان کی پرورش و روزی کا انتظام فرمایا اور انہیں ہر حال میں اپنی عبادت اور اپنی ذات عالی سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ کہیں، اے ہمارے خالق و مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نہ تیرے علاوہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ نے فرمایا۔ آگے سورۃ البقرہ کی شروعات ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کی پیدائش کا مقصد کو سمجھایا کہ دنیا کے اندر آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے، انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ تم دنیا کے اندر جا رہے ہو، اللہ تمہیں پیدا کر رہا ہے، تمہیں بھیج رہا ہے، تو تمہارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا اور زندہ رہنے کے لیے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، رہنے سہنے کے لیے زمین بنائی اور آسمان سے بارش برسا کر کھانے پینے کے لیے غلے، ترکاریاں، مختلف قسم کی سبزیاں اور مختلف قسم کے پھل پیدا فرمائے۔ اتنی ساری نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا صرف میری عبادت کرو اور شرک سے بچو، کیونکہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے چیلنج کے بارے میں تذکرہ فرمایا، وہ کیا ہے؟ اہل عرب قرآن کریم کو اللہ کی سچی کتاب ماننے کے بجائے، اہل عرب، دھیان دیجئے، اہل عرب قرآن کریم کو اللہ کی سچی کتاب ماننے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑھا ہوا کلام کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم کو قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں، اللہ کے کلام ہونے کے بارے میں شک ہے، تو قرآن جیسے ایک چھوٹی سی سورہ ہی بنا کر لے آؤ، ایک چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کی مدد حاصل کرنا چاہو کر لو، مگر وہ اپنی فصاحت، بلاغت اور زبان دانی پر ناز کرنے کے باوجود آج تک اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکے اور نہ آئندہ دے سکیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی بشارت کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کرنے والے مومن بندوں کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ مرنے کے بعد ان کو ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، اور انہیں کھانے پینے کے لیے ایسے پھل عطا کیے جائیں گے کہ دیکھنے میں ان کی شکل و صورت ایک جیسی ہوگی، مگر لذت و خوشبو بالکل جدا ہوں گے، یعنی الگ الگ ہوں گے، اور دنیاوی پھلوں سے کہیں زیادہ عمدہ ہوں گے، اور اس سے بڑھ کر دل بہلانے والی نہایت خوبصورت اور پاکیزہ بیوی عطا کی جائے گی، اور جنت کی تمام نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنا عمل کام آئے گا، اس کے بارے میں بھی تذکرہ فرمایا۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ ہم چاہے کیسے ہی گناہ کر لیں، سنیں دھیان سے کہ یہودیوں کا کیا کہنا تھا کہ ہم چاہے کیسے ہی گناہ کریں ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ہمارے باپ دادا پیغمبر تھے، وہ سفارش کر کے ہمیں بخشوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل خیالات کا رد کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ اللہ
اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، اور نہ کسی قسم کا ہدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی مجرم کو زبردستی چھڑا سکے گا۔ قیامت کے دن انسان کے اچھے عمل ہی کام آئیں گے، لہذا آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جو ہے بنی اسرائیل کا بھی جو ہے تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ ہم بارہا سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے یہودی اپنے کو بڑے باعزت اور جنت کے مستحق سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے نصارہ بھی خود کو جنت کے حقدار جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں نجات و کامیابی کا دار و مدار کسی قوم کی عزت و شرافت اور اعلیٰ درجے کا حسب نسب نہیں، بلکہ قیامت کے دن نجات کا مستحق وہ شخص ہوگا جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہو۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت، حکمت و مصلحت اور بعض ضروری احکام بیان فرمائے ہیں۔ روزہ اسلام کی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر پورے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، ان کا چھوڑنے والا سخت گناہ گار ہے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ روزہ کا مقصد کیا ہے، اسے بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ روزہ کا مقصد انسان کے اندر تقوی و پرہیزگاری، روح کی پاکیزگی اور عبادت و بندگی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، یہ روزہ کا مقصد ہے دوستو۔ اسی طریقے سے ہمیں جو کچھ بھی مانگنا ہے صرف اللہ رب العزت ہی سے مانگنا ہے دوستو۔ دعا عبادت کا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ دعا مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ کسی سچے طالب کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، وہ اپنے علم و قدرت اور عطا و بخشش کے لحاظ سے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہی ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، وہی تھکے ہارے گناہ گاروں کا آسرا ہے۔ بس بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی ہر حاجت و ضرورت کا سوال اسی سے کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔